الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذی. حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے زمانے کے اندر مال و دولت کو جو اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے جو فتنے رونما ہوں گے، اس طرف متوجہ فرمایا ہے۔ بعض امتوں کے اندر فتنہ اور آزمائش عورت کے ذریعے سے ہوئی ہے، اس امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ اسی مال کی وجہ سے انسان حرام کماتا ہے، مال کی ہوس میں اور لالچ اور حرص کے اندر دوسروں کو قتل بھی کرتا ہے، مال بھی چھینتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سودی معاملات بھی کرتا ہے۔ اور بالخصوص آج کا جو نوجوان ہے، جو 24 گھنٹے کے اندر یا اس سے بھی کم وقت میں سرمایہ دار اور مالدار بننے کے خواب دیکھتا ہے، تو بہت ساری ایسی صورتیں وہ اختیار کر لیتا ہے جس میں اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بہت جلدی مالدار ہو جاؤں۔ حالانکہ ان میں سے بہت سی صورتیں ناجائز اور حرام ہیں، لیکن وہ اس کی فکر نہیں کرتا اور اس آزمائش میں مبتلا ہو کر حرام کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل آن لائن کاروبار کی مختلف صورتیں ہیں، اور اس اعتبار سے کہ اس میں انسان کی محنت کم ہے، اس کو خالی ایک جگہ بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر یا موبائل کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اور اس سے وہ مال کما رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو آ کر یہ پوچھتے ہیں کہ میں اس قسم کو اختیار کرتا ہوں یا اس طریقے سے مال کماتا ہوں، میرے لیے حلال ہے یا ناجائز؟ یہ سوال کرنے والے بہت کم ہیں۔ بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کلک پر مجھے اتنے ڈالر مل رہے ہیں، فلاں جو اشتہار ہے اس کو اگر میں کلک کروں گا تو اتنے پیسے مل جائیں گے، اور اگر جو ہے میں یہ پیش گوئی کر دوں گا اور وہ صحیح لگ جائے گی تو مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس میں اکثر صورتیں جوئے کی ہیں اور وہ بیع فاسد کی ہیں، لیکن لوگ اس کو نہیں سمجھتے اور وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ آمدنی ساری حرام آ رہی ہے۔ ایسے ہی بہت سے لوگ آن لائن کرنسی کا کام کرتے ہیں، ڈالر خرید لیا یا اس کو فروخت کر دیا، یا سونا اور چاندی کا آن لائن کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، آن لائن سونا چاندی یا کرنسی کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اگر کوئی آدمی روپے کو روپے کے بدلے میں خرید رہا ہو، جس کو شریعت کی اصطلاح میں بیع صرف کہتے ہیں، یا سونے کو چاندی کے عوض میں یا چاندی کو سونے کے عوض میں یا سونے کو سونے کے عوض میں خرید و فروخت کر رہا ہو، تو یہ سب صورتیں بیع صرف کی ہیں۔ ان کے اندر ایک مجلس میں قبضہ ہونا ضروری ہے جانبین کی طرف سے، جبکہ آن لائن کاروبار کی صورت میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ قبضہ ایک مجلس میں ہو جائے۔ مجلس الگ الگ ہوں، ایک دبئی میں بیٹھا ہے، ایک پاکستان میں بیٹھا ہے، ایک امریکہ میں ہے، ایک لندن میں ہے، تو وہاں مجلس تو ایک ہو ہی نہیں سکتی، لیکن وہ کرنسی کو بھی خرید رہے اور بیچ رہے، سونے کو بھی خرید رہے اور بیچ رہے، اور پھر نفع بھی کما رہے۔ ایسے ہی بعض جو آن لائن کاروبار کی صورتیں ہیں، ان میں انسان دوسرے کو خالی اشتہار بھیجتا ہے، اور اس اشتہار کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیز آپ کو اتنے کی فروخت کروں، حالانکہ وہ ایک اشتہار ہے اور اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہ اگر سودا ہو جائے تو وہ مارکیٹ سے خرید کر اس کو بھجوائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس نے ایک ایسی چیز کی بیع کی جو اس کے قبضے میں نہیں تھی۔ خالی اشتہار کو پیش کرنے سے نہ ایجاب و قبول پورا ہوتا ہے جو شریعت کی اصطلاح میں ضروری ہے، اور نہ اس کا قبضہ پورا ہو رہا ہے۔ یا تو وہ صاف ان کو یہ کہے کہ یہ چیز میرے پاس موجود نہیں ہے، یہ اس کا اشتہار ہے، اگر آپ میری بات سے متفق ہیں، اتنے میں خریدنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے بازار سے خریدوں گا۔ لیکن یہ وضاحت لوگ نہیں کرتے، بلکہ وہ خالی اشتہار بھیجتے ہیں کہ میرے پاس یہ چیز موجود ہے، اتنے کی ہے، جس کو لینی ہے رابطہ کریں، حالانکہ وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ مختلف ایسی صورتیں ہیں کہ جو شرعاً ناجائز ہیں، اور اس میں آج کا نوجوان بھی پڑا ہوا ہے، بہت سے مسلمان پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ کام کر رہے ہیں تو چونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، تو اسلام کے فروغ احکام کا مکلف بھی نہیں، وہ تو اپنا حساب خود دے گا۔ لیکن اگر مسلمان یہ کام کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے اصول معلوم کر کے پھر ان بیع کی صورتوں کو اختیار کرے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ
آن لائن جو چیز خرید یا بیچ رہا ہے اس میں جاندار کی تصویر لگا دیتے ہیں، ویب سائٹ پر جاندار کی تصویر لگا دیتے ہیں۔ اب جاندار کی تصویر یہ تو اپنے پاس رکھنا یا کسی کو اس طرح بھیجنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں، اس میں بہت ساری قباحت ہیں، اور پھر کبھی اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی ویب سائٹ پر وہ ناجائز چیزیں موجود ہوتی ہیں اور لوگ اس کو خرید رہے اور بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب تک وہ گناہ کا کام ہوتا رہے گا مرنے کے بعد اس کے کھاتے میں گناہ بھی چلتا رہے گا، جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے ہی گناہ بھی جاری ہو جاتا ہے۔ اس نے کوئی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کوئی ناجائز کام کر لیا اور کوئی ناجائز صورت اختیار کر لی اور وہ آگے چل پڑی اور اس کا انتقال ہو گیا، تو جب تک وہ صورت چلتی رہے گی اس کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ بڑے حساس نوعیت کے مسائل ہیں، احکام ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں چاہیے ہم جو بھی مالی معاملہ کر رہے ہوں یا جو بھی کوئی کاروبار کر رہے ہوں، ملازمت کر رہے ہوں، تو اس میں شریعت کی رہنمائی ضرور حاصل کریں کہ آیا یہ طریقہ جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام، تاکہ خود بھی ہم حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ اس لیے کہ اس امت کا بڑا فتنہ یہ مال ہے، اس میں پڑھ کر بہت سے لوگ اللہ کے حدود سے آگے نکل رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ۔